4 اور 5 ذی الحجہ غوث پاک کا لو لاڈلا وظیفہ آ گیا، اتوار اور پیر کے دن کا، جسے پڑھتے ہی لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں دیکھیں۔ پچھلے سال میں نے یہ عمل رب کعبہ کی قسم تقریباً 7.5 سے 8 ہزار بندوں کو بتایا تھا۔ آپ یقین کریں جس نے بھی پڑھا، اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا، ایسی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا کہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، اگر واقعی غربت اور غریبی سے تنگ ہے تو ایسا سچا عمل نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو عمل آج یا سلامو یا وہابو کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، لیکن ایسا وظیفہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دکھیار پریشان بندے یا بندی نے ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کو یہ تسبیح پڑھ ڈالی، اس کے پورے سال کے دن بدل جاتے ہیں، پورے سال کے نصیب کھل جاتے ہیں، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ یعنی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں۔ مصلی پر بیٹھ کر 4 اور 5 ذی الحجہ کا میرا بتلایا ہوا عمل پڑھیں۔ دیکھیں، اگر مصلی پر بیٹھ نہیں سکتے تو چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، سوتے جاگتے پڑھیں، جب دل کرے اس عمل کو پڑھیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کئی ایسے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہماری پوری زندگی گزر گئی وظیفے پڑھتے پڑھتے، لیکن آج تک کسی وظیفے سے، کسی عمل سے ہمیں 1% بھی فائدہ نہ ہوا، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، آپ نے اپنی ہر پریشانی کو، مصیبت کو، تکلیف کو ایمرجنسی دور پر دور کرنے کے لیے 4 اور 5 ذی الحجہ کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آج کے اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ اگر یہ موقع ضائع کر دیا، اگر اس موقع کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا کہ میں کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، دیکھیں یہ کل اور پرسوں نہیں پڑھنا، یہ آج اور کل، یعنی کہ 4 اور 5 ذی الحجہ۔ آج 4 ذی الحجہ اتوار کا دن ہے، کل 5 ذی الحجہ پیر کا دن ہے، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے ایسا عمل پوری زندگی میں نہ کیا ہوگا، اپنی پوری لائف میں ایسا عمل نہ آپ نے سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، میں نے کئی دوستوں کو پچھلے سال یہ عمل بتایا، ان میں سے ایک میری بہن تھی جس کے اوپر 20 لاکھ روپے کم و بیش قرضہ تھا۔ وہ عورت جاب کرتی تھی، وہ بتاتی تھی کہ میں نے جاب، میری سیلری 15,000 اور میرے خرچے 60-70 ہزار، کرایہ کا مکان، شوہر بیمار، گھر میں طرح طرح کے خرچے، معاملات، بیماریاں، بچوں کی پریشانیاں، اور میں قرضے اٹھا کر 20 لاکھ کا قرضہ میرے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اب قرض داروں نے مجھے آخری وارننگ دے دی ہے، میں کیا کروں، کہاں سے پیسے دوں؟ میں نے کہا آپ 4 اور 5 ذی الحجہ کا یہ عمل پڑھیں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گی مجھے۔ اس عورت نے کہا میں نے یہ عمل پڑھا، عمل کے پڑھتے ہی 2 سے 3 گھنٹے بعد قرض داروں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے بھائی ہم نے قرضے معاف کر دیے، کوئی کہتا ہے بھائی 1-2 سال بعد دے دینا۔ طرح طرح سے لوگوں نے تعاون کرنا شروع کر دیا، اور میری جہاں پر جاب تھی 15,000، اس سے آگے فیکٹری میں مجھے 55,000 کی آفر آ گئی۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر وہ مجھے بتاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں ایسی جگہ سے غیبی مدد آئی کہ میں حیران رہ گئی، میری زندگی پیسوں سے بھر گئی۔ اور اس طرح لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں کہ جنہوں نے صبح پڑھا عمل، دوپہر تک کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی غیبی فرشتہ آیا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر گیا۔
کئی ایسے لوگ ہیں جن پر ظلم تھا، کسی پر شوہر کا ظلم، کسی پر ساس کا ظلم، کسی پر باس کا ظلم، کسی کی اولاد کا ظلم، دنیا کا کوئی بھی ظلم، بھائی کا ظلم، باپ کا ظلم، کچھ بھی اگر آپ پر کوئی بھی ظالم ہے، ساس ظالم، باپ ظالم، دنیا کا شوہر ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، یقین مانیے اس عمل کو پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، روٹھے ہوئے مان جائیں گے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ عمل دنیا کا ایسا سچا عمل ہے، بے اولاد بھی پڑھیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں، دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، کوشش کرنا باوضو مصلے پر بیٹھ کر یہ عمل کو پڑھیں۔ اگر مصلے پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ دیکھیں، یہ بہانے نہ بنانا کہ میں مصروف تھا، میں یہ تھا، میں فلاں تھا، میں ڈھمکا تھا۔ دیکھیں، یہ دن، یہ موقع اگر آپ نے کسی بھی طرح، کسی بھی وجہ سے گنوا دیا، غفلت میں، لاپرواہی میں اگر آپ نے 4 اور 5 ذی الحجہ کے اس موقع کو گنوا دیا، تو یقین مانیے پورے سال کا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ پوری زندگی یا تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کو میرا بتایا ہوا یہ گارنٹی شدہ، یہ شرطیہ وظیفہ، یہ لاکھوں لوگوں کا دیکھیں آزمایا ہوا وظیفہ، دنیا جہاں میں اس عمل کی دھوم مچی ہے، پوری دنیا میں اس عمل کا ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ڈنکا بج رہا ہے کہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں نے، یعنی کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے عمل کے پڑھتے ہی مالا مال ہوتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اپنی منمانی نہ کریں، اپنے طریقے سے بڑے عالم دین نہ بنیں کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں اپنے طریقے سے ہی پڑھوں گا۔ دیکھیں، ہر چیز، ہر لفظ، ہر ورڈ آپ نے سمجھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کا یہ موقع کسی بھی صورت آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی آپ کو یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں۔ اور دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، کوشش کرنا، دیکھیں اس عمل کو ویسے بھی پڑھیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ واقعی دیکھیں جو چیزیں بتانے لگا ہوں اس سے لازمی سمجھیں، جلد بازی نہ کریں کیونکہ یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ اگر کوشش کریں، یہ آپشنل ہے، اگر ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جائے نا تو اس عمل کی 4 اور 5 ذی الحجہ کے اس عمل کی طاقت کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ اگر صرف ایک گلاس پانی آپ نے لے لیا نا، یقین کریں یہ پانی 4-5 ذی الحجہ کا اگر آپ نے پی لیا، یقین کریں دوستوں، یہ کسی کو پلا دیا، آپ کا دم کیا ہوا پانی، وہ بندہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور آپ نے پی لیا، آپ کی رزق کی بندش عمل پڑھنے سے ویسے بھی ختم ہوگی، لیکن اگر پانی پر دم کر کے اگر آپ نے یہ پانی پی لیا نا، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی کہ اللہ کے ایسے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر اگر پوری دنیا کی دولت بھی اگر آپ نے رب کریم سے مانگ لی نا، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اور ان وظائف کو آپ سنیں گے نا، آپ کہیں گے میں نے ایسا عمل اپنی زندگی میں نہیں کیا، یا آپ خود ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آگے ویڈیو میں ان وظائف کو دیکھیں، آپ کو اس عمل میں یا سلامو پڑھنا ہے، یا وہابو پڑھنا ہے، کچھ اور وظیفے پڑھنے ہیں، لیکن جس ترتیب میں بتاؤں گا، جس طریقہ کار میں بتاؤں گا، اس طریقے سے، اس ترتیب سے آپ نے ان وظائف کو کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا، جسے غوث پاک کی لاڈلی دوستوں، بھائی بہنوں، تسبیح میں خصوصی طریقے سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں، اس عمل کے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 4 اور 5 تاریخ کے یہ عمل پڑھنے والا اللہ کا دوست، اللہ کا لاڈلا بنتا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، کیا اللہ کے لاڈلے پر پھر کوئی ظلم ہوتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا لاڈلا بن جائے
دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اب آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ دیکھیں، ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے، آپ نے درود شریف پڑھتے ہی عمل کا پہلا وظیفہ، دیکھیں سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے، آپ نے یا سلامو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آج ذی الحجہ کی یعنی ذو الحجہ کی 4-5 تاریخ کے اس دولت کے مجرب ترین عمل میں، اس خوشیوں کو لوٹنے والے، اس حالات کو بدلنے والے، اس قرضوں سے چھٹکارا دلوانے والے، اس بیماریوں کو دور کرنے والے، یہ رشتوں کی بندش کو ختم کرنے والے، بے اولادوں کو اولاد کے لیے، دوستوں، بھائیو بہنوں، ایسا مجرب ترین عمل نہ ملے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا سلامو میری جھولی بھر دے، یہی غوث پاک کا خفیہ راز ہے جسے ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے گا، اور آپ پر جو عمل بندش، جادو، بد نظری ہے، وہ آپ کو اس عمل کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے گی۔ وہ چاہیں گے نہیں کہ آپ اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ آپ یہ عمل کو پڑھ لیں گے نا، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے اوپر سے عمل، بندش، جادو، بد نظری، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ دولت میں ڈوب جائیں گے، آپ کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آئے گا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، اور آپ کے دشمن کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ تو آپ نے ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے، ہر حال میں، کسی بھی مجبوری میں ہو، کتنی بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں، کتنا بھی آپ کا دل چاہے کہ تو نہ پڑھ، عمل یہ ہے، تو مت کر یہ عمل، لیکن آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ عمل پڑھ گئے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے دوستوں، بھائی بہنوں، اور یاد رکھیے گا، اس عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں مشکلات ہوں۔ دیکھیں، تمام کے تمام وظائف ایسے ہیں کہ اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی چاہے نا، بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے، کوئی بزرگ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، عمل پڑھنے میں بے حد آسان ہے، لیکن کمالات میں یہ عمل دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کے تمام وظائف کو ایک طرف رکھ دیں، اور 4 اور 5 ذی الحجہ کا غوث پاک کا یہ لاڈلا وظیفہ، دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر اس کو ایک جگہ رکھ دیں تو پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، یا سلاموں کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا سلامو میری جھولی بھر دے، جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا سلامو میری جھولی بھر دے، پھر تیسری بار پڑھیں، آپ اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ نے جو آپ کو نارملی انداز دیا ہے نا، آپ اس انداز میں پڑھیں، مزے سے، سکون سے، اطمینان سے۔ یا سلامو میری جھولی بھر دے، یا سلامو میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، یا سلامو میری جھولی بھر دے۔ یہی وہ راز ہے کامیابی کا اللہ والوں کا، جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، بس جلدی جلدی اپنے ویوز کے لیے کہ 3 بار یہ پڑھ لو، 4 بار وہ پڑھ لو، 2 بار یہ پڑھ لو، جلدی سے جان چھڑا لو، بھلے اگلے کو فائدہ ہو نہ ہو، بھلے اگلے کی زندگی سورے یا نہ سورے، بھاڑ میں جائے، ہمیں ہمارے ویوز مل جائے، یہی لوگ سوچتے ہیں۔ ہمدردیاں کوئی بھی نہیں کرتا، اور ہم ہمدردی کرتے ہیں، سچی چیزیں بتاتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں، دل میں وسوسے رکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی۔ دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ پوری دنیا تماشا دیکھے گی، پوری دنیا آج تمہاری غربت اور غریبی کو دور ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ جو لوگ آج تمہاری غربت اور غریبی کا مذاق بناتے ہیں، جو لوگ آج تمہیں دھتکار رہے ہیں، یقین کریں وہی لوگ اس عمل کے پڑھتے ہی تمہیں کندھوں پہ اٹھا لیں گے، تمہاری عزت بھی ہوگی، تم سے لوگ محبت بھی کریں گے، ظالم کا ظلم بھی ختم ہو جائے گا، بے اولادوں کو اولادیں بھی مل جائیں گی، قرض داروں کے قرضے بھی ادا ہوں گے، گھر میں دولت کے ڈھیر لگیں گے،
رشتوں میں بندش کا خاتمہ، ہر طرح کی بیماری، پریشانی، تکلیفیں عمل کے پڑھتے ہی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ تو اور کیا چاہیے؟ جب ایک عمل سے پوری دنیا مٹھی میں، جب ایک عمل سے سب کچھ مل جائے، جب ایک عمل سے ہر پریشانی دور ہو جائے، تو ظالموں اب تو پڑھ لو، اب تو پڑھو۔ کب پڑھو گے؟ مرنے کے بعد پڑھو گے، جب دروازے پر لوگ آ کے تمہیں ماریں گے جب پڑھو گے، جب بیماریاں ایسی بڑھیں گی کہ موت آ جائے گی جب پڑھو گے، جب قرض دار تمہیں گریبان سے پکڑ کر روڈ پر نکالیں گے جب پڑھو گے، کب پڑھو گے؟ جب بچے بھوکے مر جائیں گے جب پڑھو گے۔ ارے بھائی یہ موقع ہے، اس موقع کو فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ والوں کی بتائے ہوئے طریقے ہیں، انہیں ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اپنی منمانی آج چھوڑ دیں، آج اپنے طریقوں کو چھوڑ دیں، آج رب کو راضی کر لیں، آج خزانوں سے جھولیوں کو بھر لیں۔ آج دوستوں، بھائی بہنوں، آج تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو کر رہے گا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ کے رہیں گے۔ آج اگر تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر رب کعبہ کی قسم خوشیوں سے نہ بدل جائے، عمل کے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم اگر پورے محلے میں شور نہ مچ جائے، تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح یا وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے بہن بھائیوں کو فائدہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کی زندگی بدلے، اپنے بہن بھائیوں کے نصیب بدلے۔ دیکھیں اب آپ نے اس عمل کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات، اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی دکان میں پڑھیں، اپنے دفتر میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں۔ دیکھیں کوشش کرنا 4 اور 5 ذی الحجہ کے دن ہے نا، دونوں دن یعنی 4 کو بھی ایک بار پڑھ لیں یہ عمل، اور 5 کو بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اور دیکھیں میں تو یہی کہوں گا 4 تاریخ کو ذی الحجہ کی جیسے اتوار کا دن ہے، تو 2-3 بار اس عمل کو 4 تاریخ کو بھی پڑھ لینا، اور 2-3 بار آپ 5 کو بھی پڑھ لینا، تاکہ دیکھیں جو سال میں موقع ایک بار ملتے ہیں نا، کچھ خصوصی عمل ہوتے ہیں، تو انسان دیکھیں خود بھی پڑھتا ہے نا، تو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں صحیح طرح پڑھا ہے نہیں پڑھا، نہ جانے کوئی غلطی، کوئی کمی پیشی، کوئی غفلت، لاپرواہی نہ ہو گئی ہو، کوئی تعداد ترتیب میں چینجنگ نہ ہو گئی ہو، تو پتہ نہیں میرا وظیفہ اثر کرے نہ کرے۔ انسان اپنی یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو آپ نے آج کا یہ عمل ایک بار پڑھ لیں۔ دیکھیں ایک بار کا عمل پڑھنے میں 1 آدھی منٹ لگتی ہے، یعنی 3-4 وظائف بھی پڑھ لیں گے، جس میں آپ درود شریف بھی پڑھ لیں گے، سب کچھ پڑھ لیں گے۔ تو کوشش کرنا اسی کو ایسے 2-3 بار اور ریپیٹ کر لینا، یعنی کہ صبح پڑھ لیا، پھر دوپہر پڑھ لیا، شام پڑھ لیا، 4 اور 5 ذی الحجہ میں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے تو ایک بار بھی پڑھ لیں کافی ہے، چاہے تو 4 اور 5 ذی الحجہ میں ان 48 گھنٹوں میں بھی ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، لیکن پڑھنا اس موقع پر ہے، پڑھنا جس ترتیب سے، جس تعداد میں، اور یاد رکھنا ایک بار کسی جگہ پر بیٹھ جائے نا عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا۔ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح نہ کیا کریں، اس طرح کریں گے تو عمل کی طاقت بالکل نہ رہے گی۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر، یعنی پوری ایک نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت ہوتی ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک رکعت پڑھی پھر چلے گئے، پھر دوسری رکعت پڑھی، اس طرح نہ کیا کریں۔ اس طرح عمل بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھ جائیں تو پورے وظائف، پورا اعمال جو ترتیب تعداد ہو، اول آخر درود شریف پڑھیں، پورا عمل کمپلیٹ ہو، پھر جگہ سے کھڑے ہوں، تاکہ آپ کے عمل قبول ہوں، تاکہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں۔ پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو میری جھولی بھر دے، یا سلامو میری جھولی بھر دے، یا سلامو میری جھولی بھر دے، 3 بار پڑھا نا۔ اس طرح آپ نے اس وظیفے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ یونیک اور پاورفل وظیفہ ہے، یعنی کہ دولت کا ایسا سلطان ہے، دولت کی یعنی جتنے بھی وظیفے ہیں نا، ان کو سنتے جائیں گے نا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، رب کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ اور جب پڑھ کے معجزات دیکھیں گے نا، تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی، آپ کہیں گے کاش میں نے یہ وظیفہ پچھلے سال پڑھا ہوتا تو میں ابھی مالا مال نہیں کروڑ پتی بن گیا ہوتا، کاش یہ وظیفہ میں نے پچھلے سال پڑھا ہوتا تو میری نسلیں آباد ہو گئی ہوتی، میرے گھر سے، میری زندگی سے غربت اور غریبی کے خاتمے ہو گئے ہوتے، میری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے ہوتے۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں نا، انہیں اسی ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے،
اپنے طریقے سے عالم دین بنیں گے کہ میں تو عالم دین ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین۔ اپنے انداز میں پڑھیں، میرے انداز کو نہ دیکھیں کہ یار لوگ پھر کہتے ہیں یار آپ تو اس طرح پڑھ رہے ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ آپ کا اللہ پاک نے دیکھیں جو آپ کو انداز دیا ہے نا، جو آپ کو لہجہ دیا ہے، آپ اس انداز میں لہجے میں پڑھیں۔ نارمل جس طرح بندہ وظیفے پڑھتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بس آپ نے ایک چیز پر توجہ دینی ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین بھروسہ رکھنا ہے، دل میں وسوسے نہیں رکھنے۔ دیکھیں رزق، دولت، زندگی، موت، ہر چیز اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ دل میں وسوسے رکھیں گے، سوالات رکھیں گے، یار پتہ نہیں یہ عمل وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، میری حاجتیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، تو اس طرح دل میں وسوسے نہ رکھیں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، تو آپ کیوں نہیں؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی غربت اور غریبی کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل نے میری اپنی تقدیر بدل دی۔ اللہ کے بندوں، پڑھو تو صحیح، پھر کہنا پڑھتے نہیں ہو، 1 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہو اور پھر کامنٹس میں آ کر کہتے ہو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو وہ کر رہا ہے، یہ تو اپنے ویوز کے لیے کر رہا ہے۔ میں لعنت بیچتا ہوں ایسے ویوز پر، میں لعنت۔ دیکھیں میں نے ایک بار ابھی تک نہیں کہا کہ لائک کرنا، مجھے نہیں چاہیے آپ کا لائک۔ ہاں، صرف آپ نے ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے شیئر کرنا ہے، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 اور 5 ذی الحجہ کا یہ عمل پڑھنے والا اگر پڑھے تو اسے فائدہ ہوگا ہی ہوگا اللہ پاک کے حکم سے۔ اور اپنے کسی دکھیارے بہن بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو میں، یعنی کہ ویڈیو شیئر کرے یا بتائے، یعنی ان کا مطلب یہ کسی کو بتایا جائے یہ عمل، تو اگر آپ کسی کو بتائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، وہ پڑھے نہ پڑھے لیکن اس کا فائدہ آپ کو ڈبل ہوگا۔ یعنی کہ پڑھ کے بھی فائدہ حاصل کریں اور بتا کے بھی فائدہ حاصل کریں، یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اور کوشش کرنا ایسے وقت میں پڑھیں، ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں جب پوری طرح فارغ ہوں، فری ہوں۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را مت پڑھیے گا۔ اب آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ پڑھ لیا، یا سلامو میری جھولی بھر دے، یا سلامو میری جھولی بھر دے کرتے ہوئے 11 بار، تو وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اپنے انداز میں یہ وظیفہ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر تسبیح کے دانوں پر آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے 10 بار پڑھنا ہے، نہ 10 سے 11 ہو، نہ 10 سے 9 ہو۔ 10 بار پڑھنے کا مقصد ہے 10 بار پڑھنا ہے۔ اب 10 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر یہ وظیفہ جو آپ کو سامنے اپنی اسکرین پر یا وہابو کا دکھ رہا ہے، دیکھیں چند گھڑیاں، چند لمحے باقی ہیں، خدا را اپنے ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا دیں، نہیں تو آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے جائیں گے، کاٹتے جائیں گے، ساری کی ساری اہم چیزوں کو مس کرتے جائیں گے، اور پھر ہمیں شکوے شکایت کریں گے جناب وظیفہ اثر نہ کیا، جناب یہ نہ ہوا، جناب وہ نہ ہوا۔ دیکھیں ہر چیز تفصیل سے بتانے کے بعد بھی اگر ویڈیو کاٹیں گے اور پھر ہمیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو یہ غلط بات ہو جائے گی دوستوں۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ سمجھنا ہے، یا وہابو کا وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن آج یا وہابو کو غوث پاک کی خفیہ ترتیب، وہ غوث پاک کے خفیہ طریقہ کار سے آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا وہابو کے ساتھ یا وہابو المدد، یہی کامیابی کا راز ہے غوث پاک کے سچے عمل میں، جسے لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یہ راز سینے میں دبائے بیٹھے ہیں، نہ جانے کب مر جائیں گے، لیکن کسی بہن بھائی کو سچے وظیفے نہیں بتائیں گے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کی ترقی ہو جائے۔ دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کو آج میں نے سینے کا راز بتا دیا ہے، پڑھنا آپ نے۔ اب تیسرا وظیفہ پہلے سن لیں، یا وہابو المدد، یا وہابو المدد، یا وہابو المدد، یا وہابو المدد۔ اپنے انداز میں پڑھیں، یا وہابو المدد، یا وہابو المدد، یا وہابو المدد، یا وہابو المدد۔
صرف 21 بار یہ پورا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں، یا وہابو المدد ایک بار ہو گیا، یا وہابو المدد 2 بار ہو گیا، 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسری بار بھی آپ نے اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 4 اور 5 ذی الحجہ کے اس خصوصی عمل میں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ سورہ کوثر کا 3 بار پڑھ کر، اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں بھی پڑھ لیجئے گا، اور نہ پڑھا ہو تو بس سورہ کوثر کے ختم ہوتے ہی 3 بار ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کیجئے گا، دل مانے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور نیچے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا تاکہ عمل کی اجازت بھی مل جائے اور اجتماعی دعاؤں میں آپ کو شامل بھی کروا لیا جائے، تو اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔